عرفہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بھی روزہ رکھے گا تو گزشتہ جو ایک سال تھا وہ اور جو آنے والا جو ایک سال ہے ان سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ دنوں کی فضیلت کے حوالے سے کہ جو ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے دائیں بائیں، اس طرح کی جو اکثر روایات ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ اہل البیت علیہم السلام اس طرح کی روایات پیش کرتے ہو. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وآلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا کیسا ہے؟ حاجی کے لیے روزہ رکھنا عرفہ کے دن، کیا وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اسے روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ اور یعنی یوم عرفہ کا دن جو 9 ذی الحج ہوتا ہے لوگ روزہ رکھتے ہیں. ایک شخص وہ ہے کہ جو حج کر رہا ہے اور ایک شخص وہ ہے کہ جو حاجی نہیں ہے. تو کیا حاجی اور غیر حاجی ان کے لیے روزہ رکھنا درست ہے؟ انہیں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ آج میں آپ کے سامنے اس مسئلے میں صحابہ کرام اور اہل البیت دونوں کا موقف ایک ساتھ بیان کروں گا، کیونکہ بہت سارے حضرات جب ان مسائل کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر صرف یہ کہتے ہیں کہ چاروں مذاہب میں یہ بات ہے. وہاں پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ فقہ حنفی میں یہ ہے، فقہ شافی میں یہ ہے، اہل سنت کے علماء نے یہ بات کہی ہے، یا وہاں پر صرف صحابہ کرام کی مرویات کو بیان کر دیا جاتا ہے. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مسئلے کا جواب ڈھونڈنے کے لیے بیٹھیں گے، اسی کو بطور مثال اپنے سامنے رکھ لیں کہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھنا کیسا ہے، یعنی عرفہ کے دن. آپ ویڈیوز تلاش کریں، یوٹیوب کے اوپر دیکھیں یا کتابوں کو کھنگالیں، آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اس بات کے اندر کہ لوگوں نے وہاں پر اپنے اپنے فرقے بیان کیے ہیں. مثلا اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے لوگ کہیں گے کہ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے امام کا یہ قول ہے، فقہ حنفی میں یہ ہے، یا فلاں حدیث کی کتاب میں یہ مسئلہ آیا ہے. کوئی یہ آپ کو بیان کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے گا کہ اہل البیت علیہم السلام وہ اس دن کے بارے میں کیا کہتے ہیں. یہ تو صرف ایک مثال میں نے آپ کو بیان کر دی. اس طرح کی آپ بے شمار جو مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، آپ کے عبادات سے متعلق ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، کہیں پر بھی آپ کو یہ دکھائی نہیں دیں گے کہ یہ کہتے ہوں کہ یہاں پر فقہاء کا قول یہ ہے اور اہل البیت کا قول یہ ہے. تو اس لیے میری کوشش یہ ہے کہ جو مسائل ہیں اس حوالے سے ہم اہل البیت علیہم السلام کا موقف بھی بیان کریں کہ جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا ان سے مروی احادیث پیش کی جاتی ہوں، یا فقہائے اربعہ جیسے فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی وہ موقف پیش کیا جاتا ہے، تو فقہ الآل کو بھی سامنے رکھا جائے. یعنی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ فقہ المذاہب الاربعہ 4 مذاہب، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فقہ آل، فقہ اہل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو عرفہ کے دن روزہ رکھنا یعنی 9 ذی الحج کو یہ روزہ رکھنا کیسا ہے؟ پہلے میں آپ کے سامنے کچھ روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ صحیح مسلم کے اندر ہیں، ترمذی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، سنن نسائی کے اندر موجود ہیں. اور یہاں پر عنوان یہ ہے صحیح مسلم میں، باب استحباب الفطر للحاج بعرفات یوم عرفہ، حاجی کے لیے عرفہ کے دن میدان عرفات میں روزہ نہ رکھنے کا استحباب. اس میں کچھ روایات ہیں، تقریباً 5 روایات ہیں، اور ام الفضل جو کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ ہیں ان سے روایات ہیں. 3 روایات ان سے ہیں اور ایک روایت ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے. ان روایات کا خلاصہ یہ ہے، ام الفضل یہ کہتی ہیں کہ عرفہ کے دن صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کے اوپر شک ہوا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا. تو ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دودھ کا پیالہ بھجوایا، آپ نے وہ پی لیا. اسی طرح حضرت میمونہ سے بھی یہی روایت ہے. تو صحیح مسلم کی ان روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج کو، چونکہ آپ حاجی تھے، حج کر رہے تھے، یعنی حاجی سے مراد یہ ہے کہ حج کرنے والے، تو آپ نے روزہ نہیں رکھا.
اور کچھ روایات ایسی ہمیں نظر آتی ہیں کہ جس میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے۔ اچھا، جو فقہائے اربعہ نووی کہتے ہیں، جنہوں نے صحیح مسلم کی شرح کی ہے، وہ کہتے ہیں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور جمہور علماء کے نزدیک یوم عرفہ کو روزہ نہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا۔ اب یہ ان روایات سے تو یہ استدلال کیا گیا کہ عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کچھ روایات ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ فرمایا کہ اس میں روزہ رکھنے سے اگلے پچھلے جو سال ہیں ان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک سال پہلے کے اور ایک سال بعد کی۔ یعنی عرفہ کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ کوئی بھی روزہ رکھے گا تو گزشتہ جو ایک سال تھا وہ اور جو آنے والا جو ایک سال ہے، ان سب کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ سنن ترمذی کے اندر باب ما جاء فی فضل الصوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی فضیلت کے عنوان سے حدیث بیان کی گئی ہے، اور یہاں پر روایت کا نمبر ہے 651۔ اگلا باب ہے، اس میں یہ ہے کہ عرفات میں عرفے کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ تو اب یہ مختلف روایتیں ہیں، اس لیے علماء نے یہ کہا ہے کہ جو حج کر رہا اس کے لیے مکروہ ہے، وہ روزہ نہ رکھے، جو حج نہیں کر رہا ہے تو وہ روزہ رکھے۔ یہ یعنی جو حرم میں نہیں ہے، جو حج نہیں کر رہا، جیسے پاکستان میں، ہندوستان میں لوگ ہیں، تو وہ ان دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مشقت کے اندر شامل نہیں ہے، کیونکہ حج کے اندر بڑی مشقت ہوتی ہے، دھوپ ہے، گرمی ہے، اور پھر ایک تکلیف ہو رہی ہے، تو یعنی آپ تکلیف برداشت کر کے وہ سارے حج کو اپنے ذمے لیتے ہیں۔ اب اس موقع پر اگر ایک شخص روزہ رکھے گا تو اس کا بدن کمزور ہو جائے گا، اور پھر وہ چونکہ دعا کا دن ہے، دعا، تسبیح، تحلیل و تحمید کا دن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کی جاتی ہے، عرفہ میں ٹھہرا جاتا ہے، اور دعا ہے، اصل وہاں پر دعا ہے۔ تو اگر روزہ رکھیں گے تو پھر وہ اس کے اوپر وہ طاقت آپ کو حاصل نہیں ہوگی بدنی طور پر، تو اس لیے کہا گیا کہ آپ اس دن روزہ نہ رکھیں اور حاجی نہ رکھیں۔ تو جو شخص حاجی نہیں ہے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ حج کی اس تھکاوٹ میں شامل نہیں ہے، حج کی اس مشقت کے اندر، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کے بدن کے اندر طاقت موجود ہے، اور وہ حج کا جو سفر ہے اس کی تھکاوٹ اسے نہیں مل رہی ہے۔ میں آپ کے سامنے اہل البیت علیہم السلام کی روایات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے الاستبصار ہے، الاستبصار فی مختلف من الاخبار، اور یہ لکھی ہے شیخ الطائفہ ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، المتوفى 460 ہجری، دار المتعارف للمطبوعات، بیروت لبنان۔ اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 131 ہے۔ اس میں بھی عنوان ہے باب صوم یوم عرفہ، عرفہ کے دن روزہ رکھنے کا چیپٹر ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں اس کی وجہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دنوں کی فضیلت کے حوالے سے، کہ جو ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، دائیں بائیں، اس طرح کی جو اکثر روایات ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ اہل البیت علیہم السلام اس طرح کی روایات پیش کرتے ہو، اس لیے کہ عمل کے اوپر وہ زیادہ ابھارتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہے، اس نے ایک دن کا روزہ رکھ لیا، اب اس کا کیا مطلب ہے کہ پورے سال کے گناہ معاف ہو گیا، پورے سال میں جو چاہے کرتا پھر؟ تو اہل البیت علیہم السلام سے ایسی روایات آپ کو نظر نہیں آئیں گی، اس لیے اس میں غور کرنے کے قابل یہ بات ہے کہ اہل البیت عمل کے اوپر ابھارتے ہیں۔ اہل البیت کہتے ہیں کہ آپ نے عمل اپنا اس پر کوشش کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کہیں گے کہ الاستبصار سے میں اہل البیت کا موقف بیان کر رہا ہوں، تو میرے بھائی، ایک تو یہ کہ یہ کوئی سنی شیعہ موقف نہیں ہے، کوئی اختلافی معاملہ نہیں، کوئی خلافت کا، امامت کا مسئلہ نہیں ہے، روزے سے متعلق چیپٹر ہے، اس لیے آپ جو احادیث اور مرویات وہ یہاں پر موجود ہے، اہل البیت کی احادیث جو شیعہ کتابوں کے اندر ہے، آپ ان کو لے سکتے ہیں، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ علم جو ہے میرے نزدیک وہ کوئی سنی شیعہ نہیں ہے، کہ آپ کہیں کہ بھائی اس کتاب کے اندر جو علم ہے تو وہ سنی علم ہے، اس کتاب کے اندر جو علم ہے وہ شیعہ علم ہے۔ میرے بھائی، اگر اہل البیت علیہم السلام کا علم اور آپ کی مرویات کہیں پر بھی لکھی ہوئی ہیں، اور وہ اس حوالے سے میں نے اصول بیان کیا ہے کہ اگر وہ مسلمانوں کی اختلافی مسئلے کے بارے میں نہیں ہے، مثال کے طور پر خلافت اور امامت کا، فدق کا اور یہ عنوان نہیں ہے، تو آپ پھر
جو شیعہ کتابیں وہاں پر بھی ایک مسئلہ لے سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کو روایات لینی چاہیے. بالکل یہ کہنا کہ جناب یہ شیعہ کتابیں ہم اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم تو اس کو چھونا ہی ممنوع ہے، یہ بالکل غیر علمی طریقہ ہے. روایت ہے 432 ان عبد الرحمن ابن ابی عبداللہ ان ابی الحسن علیہ السلام قال صوم یوم عرفہ یعدل السنہ وقال لم یصمہ الحسن وصامہ الحسین. کہتے ہیں ابی الحسن علیہ السلام سے روایت فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا یہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ہے. اور فرمایا کہ امام حسن نے اس دن روزہ نہیں رکھا اور امام حسین علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے. اس دن کی فضیلت بھی آئی ہے اور یہ بھی بیان کر دیا کہ امام حسن نے روزہ رکھا اور امام حسین نے روزہ نہیں رکھا. اچھا، تاکہ معلوم ہو جائے، میں نے آپ کو کہا کہ اس طرح کی روایتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی کہ اس دن آپ نے روزہ رکھا تو پورے 10 سال آپ جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور یہ اہل البیت علیہم السلام کے اس موقف سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر امام حسن نے نہیں رکھا، امام حسین نے رکھ دیا، تو دونوں ہمارے لیے ایک قابل اتباع ہے کہ وہ شخص کہ جو امام حسن علیہ السلام نے روزہ نہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ آپ یہ کوئی ضروری نہیں ہے دن، اس دن میں آپ روزہ رکھنا یہ سمجھنا کہ بھائی ضروری ہے، تو آپ نے روزہ نہیں رکھا یہ بتا دیا، اور امام حسین علیہ السلام نے روزہ رکھ دیا تو وہ عزیمت والا عمل دکھا دیا کہ ہاں آپ رکھ سکتے ہیں اور یہ مستحب ہے، اس میں ثواب بھی ہے. لیکن اگلی روایت ہے 433 عن سلیمان الجعفری قال سمعت ابا الحسن علیہ السلام یقول كان ابی یصوم عرفہ فی اليوم الحار فی الموقف ویأمر بظل مرتفع فیضرب له فیغتسل مما یبلغ فیہ من الحر. اچھا، فرماتے ہیں کہ میرے والد وہ سخت گرمی کے دن بھی عرفہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور ایک سائبان بنانے کا، اور پھر وہاں پر آپ غسل کیا کرتے تھے. میں نے بتایا آپ کو کہ اس دن روزہ رکھ بھی سکتے ہیں اور روزہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے. اچھا، آگے ہے اگلی روایت ہے 434 نمبر پر عن محمد ابن قیس قال سمعت ابا جعفر علیہ السلام یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یصم یوم عرفہ مذ نزل صیام شہر رمضان. مذ نزل صیام شہر رمضان. امام محمد الباقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا. اور وہ جو صحیح مسلم کے اندر روایت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام الفضل سے جو روایت تھی، اس دن دودھ پیا، دودھ کا پیالہ بھیجا تھا ام الفضل نے، آپ نے پی لیا تھا. اس روایت کو جوڑتے ہوئے آپ سمجھیں، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن رسول اللہ نے روزہ کیوں نہیں رکھا؟ اس لیے کہ جب سے رمضان کے روزوں کی فرضیت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد عرفہ کا دن روزہ نہیں رکھا اور نہ ہی آپ نے پھر عاشور کے روزے رکھے. فلا ينافي الخبرين الاولين لانه انما تضمن الخبر ان النبي لم يصمه ويجوز ان يكون النبي ما فعل ذلك لعذر. اب یہ کہتے ہیں کہ یہ دو تو روایتیں متعارض ہو گئیں، تو کہتے ہیں اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی عذر کی بنا پر روزہ نہیں رکھا. وَإِنْ كَانَ فِيهِ الْفَضْلُ، اگرچہ اس میں فضیلت ہو، لأن الفضل فی صوم هذا اليوم يختص بمن يقوي عليه ولا يضعفه عن الدعاء والمسألة. کیونکہ اس دن کی فضیلت حاصل کرنا اس شخص کے لیے کہ جس کے بدن میں طاقت ہو، جس کے بدن میں طاقت ہی نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنے سے اس کا بدن کمزور ہو جائے گا اور اس کی قوت ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے تو کوئی روزہ رکھنے کی فضیلت نہیں ہے، کیونکہ اصل میں تو اسے دعا اور مانگنا، مسئلہ اللہ سے مانگنا اس دن چاہیے. فإنه يوم دعا و مسئلہ، اس لیے کہ یہ دعا اور مسئلہ کا دن ہے. مسئلہ یعنی اللہ سے پوچھنا، اللہ سے مانگنا، اللہ سے گڑ گڑانا اللہ کے سامنے. فأما من لم يقع عليه فالأفضل له الإفطار يدل على ذلك. امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت ہے، فرماتے ہیں عن ابی جعفر قال سألته عن صوم يوم عرفہ فقلت. امام باقر علیہ السلام سے عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا تو فقلت، میں نے کہا جعلت فداک، آپ پر میری جان قربان ہو، انہم یزعمون انہ یعدل صوم سنہ، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورے سال کے روزے کے برابر ہے. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کان ابی لا یصومہ، میرے والد اس دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، یعنی امام علی بن حسین علیہ السلام. قلت ولم ذاک،
تو میں نے پوچھا، راوی کہتے ہیں کہ کیوں نہیں رکھتے تھے؟ تو آپ نے فرمایا ان یوم عرفہ یوم دعا و مسئلہ، اس لیے کہ یوم عرفہ دعا کا دن ہے. واتخوف ان يضاعفني عن الدعاء واكره ان اصومه واتخوف ان يكون يوم عرفہ یوم اضحى فليس بيوم صوم. تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے والد ہیں یعنی امام زین العابدین علیہ السلام، وہ اس دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے کیونکہ یہ دعا اور مانگنے کا دن ہے، اور میں اگر اس دن روزہ رکھوں گا تو یہ مجھے روزہ رکھنا یہ کمزور کر دے گا. اور چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ امام سجاد علیہ السلام وہ بدنی طور پر ان کے اندر ضعف ان کے اوپر طاری ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیمار بھی رہے تھے، اور کربلا کے اندر انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا سب کچھ، وہ مشاہد، وہ جو کچھ بھی ہوئے، تو وہ منظر اس وجہ سے امام کی جو بدنی طاقت تھی وہ امام کو جو روزہ رکھنا ہے اگر وہ حج کے دوران میں، وہ اس کے اوپر آپ کو کمزور کر دیتی. اس لیے امام نے فرمایا کہ یہ مجھے کیا کرتی ہے، میں اس دن کا روزہ نہیں رکھتا ہوں. اگلی روایت ہے عن ابی جعفر قال سألته عن صوم یوم عرفہ. محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہ میں نے آپ سے یوم عرفہ کے دن کا پوچھا. قال من قوی علیہ فحسن ان لم يمنعك من الدعاء فانه يوم دعاء ومسألہ فصمه وان خشیت ان تضعف عن ذلك فلا تصمه. اگلی روایت سے یہ بات اور واضح ہو گئی. امام باقر علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے اس روزہ رکھنے کی وجہ سے تمہارے بدن کی طاقت کم ہو جاتی ہے اور تم کمزور پڑ جاتے ہو تو مت رکھو، اور اگر نہیں ہوتی تو پھر رکھ لو. تو ان تمام روایات سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اہل البیت علیہ السلام کے نزدیک یہ ہے کہ جو اصل اس میں یہ ہے دعا کرنا، حاجی اور غیر حاجی کے لیے اصل اس میں کیا ہے، دعا کرنا، کہ اگر اسے یہ خدشہ ہے کہ کمزور ہو جاؤں گا تو نہ رکھے، اگر خدشہ نہیں ہے تو رکھ لے. جبکہ غیر حاجی جو ہے، جیسے مثال کے طور پر جو شخص حج پہ نہیں گیا ہوا، پاکستان میں دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہے، اگر وہ اس دن میں روزہ رکھنا چاہتا ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں ثواب ہے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اصل اس کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ دعا کرتا رہے، زیادہ سے زیادہ دعا کرے، اس جانب لوگوں کو رغبت دلانی چاہیے، نہ کہ یہ کہنا کہ بس اس دن تو آپ صرف روزہ رکھ لیں اور اس دن تو آپ صرف بس بھوکے رہیں، پیاسے رہیں، اور اصل جو اس کا کلچر ہے، اصل جو اس کا مقصد ہے وہ لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.